قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان لمحات سے نوازا ہے جو پورے سال میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں، یعنی یہ ماہ مبارک، ماہ صیام، کہ جس کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر بہت زیادہ خیر و برکت رکھتا ہے، جس کا کچھ اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آج جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی مومن اس مہینے میں کوئی نفل ادا کرتا ہے، یعنی عام دنوں میں اس کی حیثیت ایک نفل کی ہے، اگر وہی کام وہ اس مہینے میں انجام دے تو اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اس مہینے میں، جو عام مہینوں میں جو اجر ہے اس فرض کا ثواب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 70 گنا رکھا ہے۔ تو اتنے قیمتی ہیں یہ لمحات، اور خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ جو اس مہینے کو پا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست، احباب، ساتھی جو پچھلے ہی سال اس مہینے میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعاگو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس رحمت اور برکت میں سے انہیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ زندگی پسند کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ بہتر انتخاب کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور پھر یہ بھی اسی نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی اس حیثیت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے اور بار بار اس کا اظہار کر رہی ہے۔ جو چیز بنائی ایسی بنائی کہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور کس کے لیے بنائی، ہم سوچیں ذرا اس پر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا دنیا خلق لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور تم اس کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہمیں اس چیز کا احساس ہر وقت رکھنا ہے
کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ یہ ساری دنیا ہمارے لیے اس نے پیدا کر دی، ہماری خدمت کے لیے لگا دی۔ یہ جانور، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، یہ ریوڑ، سب کسے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ یہ عام فہم رکھنے والا انسان بھی اس کا اعتراف کرے گا کہ یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ یہ پرندے طرح طرح کے ہم پالتے ہیں جو ہماری معیشت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ کون ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ یہ طرح طرح کی نباتات، ان پر غور کر لیں، کون ان سے مستفید ہو رہا ہے؟ بار بار زمین سے فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، بار بار پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ درخت، طرح طرح کے باغات جنہیں دیکھ کر ہی طبیعت خوش ہوتی ہے، اور ان کے جب پھل کھاتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو کھایا جائے۔ یہ کس نے، کس کے لیے پیدا کیا؟ ہم بڑی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، بھائی ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ان کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بھی کھا لیتے ہیں اگر ہم انہیں دے دیں، لیکن بہرحال پیدا ہمارے لیے۔ تو محترم بھائیوں، پھر انسان اپنی مقصد حیات کو بھی دیکھے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم بھی کوئی بے مقصد تو نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ بڑی عام مثال ہم دیتے ہیں، یہ پنکھے لگے ہوئے، یہ بلب لگے ہوئے، ہم نے ایک مقصد کے لیے ان کو یہاں لگا رکھا ہے۔ جب یہ مقصد پورا نہیں کرتے، کوئی پنکھا بند ہو جائے، نہ چلے، ہم کہتے ہیں ہٹاؤ اسے۔ بلب کو یہ جو روشنی اگر نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں اس کو ہٹا دو، کوئی اور لگاؤ اس کی جگہ۔ تو ہمارا بھی ایک مقصد حیات ہے، اور وہ مقصد حیات ہمارے خالق نے خود بیان کر دیا، ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اور بڑی مشہور آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے، یہ بھی ان آیات میں بات آئے گی کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہے، یا زندگی کے باقی کام جو ہم بہت سے کرتے ہیں وہ کس کھاتے میں ہے۔ تو اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں، اپنے کارکردگی پر، اپنے رویے پر غور کریں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے رویے پر نظر رکھنی چاہیے، جلد اس کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کتنی ہے، اس کی کسی کو نہیں معلوم، اور ہر لمحے کم ہو رہی ہے یہ مہلت عمل۔ جیسے کہ ایک بچہ امتحان میں بیٹھا ہو، گھڑی اس کے سامنے رکھی ہوتی ہے، اسے ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں تمہیں یہ پرچہ حل کرنا ہے، تو ہر گزرنے والی سیکنڈ کے ساتھ اس کا جو وقفہ ہے اس کا کام کرنے کا، وہ کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور وہ زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے جب دیکھتا ہے کہ اب تو گھنٹوں میں نہیں منٹ میں رہ گئی ہے بات۔ اور پھر جب آخر میں منٹ میں جب اعلان کرتا ہے وہ ممتحن کہ بھائی بس اب اتنی منٹ باقی ہیں، اپنی کاپی کو درست کر لیں، اس کو نتھی کر لیں، اگر ضائع شیٹیں ہیں تو وہ جلدی جلدی پھر اس کو نتھی کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں بتایا جاتا کہ اب تمہاری اتنی مہلت عمل باقی رہ گئی ہے، سالوں میں ہے یا مہینوں میں ہے یا دنوں میں ہے یا گھنٹوں میں ہے یا کہ لمحوں میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ زیادہ چونکا دینے والی چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی کیفیات کو درست کر لینا چاہیے تاکہ موت آئے تو اچھی حالت میں ہے۔ تو یہ آیات میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران سے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ واتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کا تقوی ہے۔ تقوی وقاص سے بنا ہے، جس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ بچنا یا بچانا، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا اللہ کی نافرمانی سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا